الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آج کے درس میں آنے والے قربانی کے دنوں کے حوالے سے قربانی کے جانوروں کے فضائل و مسائل احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے. چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو چند باتیں حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک حدیث پاک مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ حدیث کی یہ کتابیں ہیں، اور صحاح ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں شامل ہیں. ان میں سے حضرت جابر جو بڑے معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ حدیث کو بیان کرتے ہیں. عن جابرن، حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 خصی چت کبرے سینگ والے بکرے بقرعید کے دن ذبح فرمائے. حدیث کے یہ جو پہلے الفاظ ہیں، اس میں جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہو رہی ہے. وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں کہ عید کا دن، عید الاضحیٰ، بقر عید بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن یہ ملاحظہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بکرے، یعنی چھوٹے جانور، کیونکہ جانوروں میں قربانی بڑے جانوروں کی بھی ہے، جیسے اونٹ، عرب میں اونٹ کی قربانی جس کو ہم نحر کہتے ہیں وہ بہت ہوتی تھی. اس کے علاوہ گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، یہ سب وہ جانور ہیں جو قربانی کے جانور کہلاتے ہیں. یعنی انعام، وہ چوپائے جن کو قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر جانور تو ہوتا ہے. سور بھی جانور ہے مگر وہ قربان تو نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے ہمارے لیے. چوپایا ہے، 4 پیروں کا جانور ہے مگر ممنوع ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ یہ جانور کی قربانی محض اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی، خواہش پر نہیں ہو سکتی. کیوں؟
کہ قربانی عبادت ہے دیگر عبادات کی طرح، قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے عبادت قرار دیا وہ عبادت ہے، جس چیز سے منع فرمایا وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو چوپائے 4 پاؤں کے جانور تو بہت سے ہیں، گدھا بھی 4 پاؤں کا ہے، وہ بھی چوپایا ہے، مگر گدھے کا گوشت تو حرام ہے۔ گھوڑا بھی چوپایا ہے، مگر گھوڑے کی قربانی نہیں ہے، گدھے کی قربانی نہیں ہے، خچر کی قربانی نہیں ہے۔ تو ایک بات کیا معلوم ہوئی اہم سب کے لیے، کہ قربانی صرف انہی جانوروں میں ہوگی جن جانوروں کو قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ہو سکتی۔ جیسے گائے ہے، اب گائے جو بھی ہوگی کسی بھی شہر کی ہوگی، کسی بھی ملک کی ہوگی، آسٹریلوی گائے ہوگی، کہیں کی بھی ہوگی، وہ گائے ہے۔ جب گائے ہے تو قربانی جائز ہے۔ تو قربانی کے مسائل میں جانوروں کو یہ دیکھنا کہ جانور قربانی کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ لازم ہے، بغیر اس کے قربانی نہیں ہے۔ چنانچہ کیا دیکھا حضرت جابر نے رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہ سرکار دو عالم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بکرے قربان فرما رہے ہیں، خود حضور فرما رہے ہیں قربانی۔ تو دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے جو ثابت ہو گیا ہے۔ اب کوئی خدا کا بندہ وہ اگر مسلمان ہو، کوئی خدا کی بندی وہ مسلمہ ہو، وہ یہ اعتراض اٹھا ہی نہیں سکتی کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کافی ہے۔ اگر قرآن میں نہ ہوتا قربانی کا ذکر بالفرض، تب بھی جب اللہ کے رسول نے قربانی کر لی تو قربانی جائز ہو گئی، کیونکہ ہمارے لیے ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے۔ مگر قربانی قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت۔ دیکھیے میں نے سورۃ الکوثر تلاوت کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ تو یہ وَانْحَرْ کا لفظ جو ہے یہ وجوب کے لیے، یعنی ضروری کہ قربانی ضروری، اور وَانْحَرْ اونٹ کی قربانی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کثرت سے اونٹوں کی قربانی کی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے، 63 اونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے۔ تو قربانی تو اتنی واضح ثبوت کے طور پر عمل ہے ہمارے لیے کہ اس کا انکار کوئی جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا، مرد ہو یا عورت۔ اب آپ دیکھ لیں، حدیث شریف آپ سن رہے ہیں، حدیث کے الفاظ بھی سن رہے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ثبوت موجود ہے، خود حضور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو قیامت تک آنے والی نسلوں تک کوئی یہ سوال اٹھا نہیں سکتا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، کوئی یہ اعتراض کر نہیں سکتا، اور آپ اس کے اعتراض کو مان نہیں سکتے، مانیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کے سامنے قرآن موجود، آپ کے سامنے حدیث موجود،
آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا عمل موجود، بس. تو کسی بندے کی بات رسول اللہ کے عمل کے مقابل تو نہیں مانی جا سکتی ہے نا. کوئی کچھ بھی کہے، آپ تو اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، حدیث میں معلوم ہو رہا ہے، بس کافی ہے، دوسری بات نہیں. حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ 2 بکرے، اب 2 جو بکرے تھے اس کی خصوصیت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ خصی بکرے. خصی بکروں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنسی طور پر ان کو اس قابل نہ چھوڑا گیا ہو کہ ان کے اندر نفسانیت یا شہوت کا عنصر موجود ہو، اس کو کہتے ہیں خصی. اب خصی کا مطلب کیا ہے کہ جانور کو شروع سے، یعنی کہ بڑے ہونے کے بعد شروع سے خصی کر دیا جائے کہ وہ جانور جنسی طور پر بے عمل ہو جائے. اس کی قربانی اللہ کے رسول نے کی، اور اسی وجہ سے فقہا نے قربانی میں خصی جانوروں کی قربانی کو افضل قرار دیا ہے. یعنی خصی ہونا عیب نہیں ہے، خصی ہونا کمزوری نہیں ہے، خصی ہونا برائی نہیں ہے، بلکہ خصی ہونا جانور کی فضیلت، کہ جو جانور قربان کیا جا رہا ہے وہ جنسی طور پر ناکارہ ہے، لیکن اس کا یہ ناکارہ پن یا یہ خصی ہونا قربانی کو مانے نہیں ہے، قربانی کے منافی نہیں ہے، قربانی میں عیب نہیں ہے، قربانی میں فضیلت ہے. اگر عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نہ فرماتے خصی جانور کی قربانی. سمجھنا اس طرح ہے کہ قربانی میں یہ واضح موجود ہے کہ وہ بکرے جو خصی ہیں ان کو چنا اللہ کے رسول نے، ان کا انتخاب کیا. تو خصی کا ہونا بکرے میں یا گائے میں یہ فضیلت ہے، یہ برائی نہیں ہے، عیب نہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. پھر چت کبرے بکرے. اب چت کبرے یہ لوازمات میں سے نہیں ہے کہ ہر بندہ کوئی ایسا بکرا تلاش کرے جو چت کبرا ہی ہو. بکروں کے رنگ ہوتے ہیں، کوئی کالا بکرا، کوئی سفید بکرا، کوئی براؤن بکرا، کوئی براؤن اور سفید، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس رنگ کا، اس کی کوئی قید نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کی یہ چت کبروں کی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چت کبرے بھی درست ہیں. چت کبرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ رنگ، یعنی صرف ایک رنگ کا نہیں، ایک سے زیادہ رنگ کا بکرا. اور سینگ والے بکرے. اب سینگ والا ہونا بھی لازم نہیں ہے، بعض کی سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہوتے، وہ جائز ہے. ہاں سینگ کا ٹوٹا ہونا، کوئی سینگ اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ 1/3 سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو تو ناجائز ہوگا، یا جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، مغز تک، تو ناجائز ہوگا. لیکن اگر خالی چھلکا اتر گیا ہو ایسے تو کوئی مذائقہ نہیں. اور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو وہ جائز ہے، درست ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ اگر سینگ والے بکرے ہیں تو پھر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے کہ آپ نے 2 بکرے لیے، خصی بکرے لیے، چت کبرے بکرے لیے اور سینگ والے بکرے لیے. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ
رنگ کی قید نہیں ہے. یہ اس لیے کہ خود ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا بکرا لاؤ جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو. سیاہی کا مطلب کالا رنگ ہو، کالے رنگ کا بکرا ہو، کالا رنگ رکھتا ہو. تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ رنگ کا مسئلہ نہیں ہے. پھر بکرا کسی بھی نسل کا ہو، اونچی نسل کا ہو، چھوٹی نسل کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، جائز ہے. اب دیکھیں نا، جانور ایکسپورٹ بھی تو ہوتے ہیں، یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. جہاں جانوروں کی کمی ہوتی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانور ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے جائز ہے. اب بکرا دوسرے ملک سے یہاں آ جائے یا اس ملک سے دوسرے ملک چلا جائے تو بکرا ہی رہے گا نا، تبدیل تو نہیں ہوا. یہ تو نہیں کہ بکرا دوسری جگہ چلا گیا تو جنس تبدیل ہو گئی اس کی، وہ کچھ اور بن گیا، ایسا تو نہیں ہوگا. بکرا وہاں بھی بکرا ہے، یہاں بھی بکرا ہے، جانور وہاں بھی جانور ہے، یہاں بھی جانور ہے. چنانچہ اس کی کوئی قید نہیں. ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قیود، پابندیاں کہاں ہیں. جہاں پابندیاں ہیں وہاں ان کو لینا ہے، جہاں پابندیاں نہیں ہیں وہاں اس کی کوئی بات ہی نہیں فکر کی. آپ کو آزادی دی گئی، آپ اپنے آزادی کے ساتھ، رخصت کے ساتھ قربانی کریں. تو پہلی بات جو معلوم ہوئی حدیث کے پہلے الفاظ میں، وہ کیا معلوم ہوئے کہ عید کے دن یوم الذبح، حدیث میں یہ الفاظ ہے یوم الذبح، قربانی کا دن. اب قربانی کے دن جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3. 10واں دن، 11واں دن، 12واں دن، بس اس کے بعد قربانی نہیں. اب اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکا تو کیا ہے؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ قربانی نہ کر سکا، کوئی بھی وجہ ہو گئی، سمجھ لیں آپ، خیال نہ رہا، توجہ نہ ہوئی، پیسے نہ ہوئے، ہے نا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، جانور نہ ملا، کچھ بھی ہو. 3 دن گزر گئے، قربانی کے دن ختم ہو گئے، قربانی نہ کر سکا. اب کیا کرے گا؟ اب یہ کرے گا کہ قربانی کے بدلے یا تو جانور لے اور تصدق، صدقہ کرے، کسی مستحق کو دے دے، یا جانور کے پیسے، یا اگر اس کو حصہ ڈالنا تھا تو اس حصے کے پیسے صدقہ کرے. اب قربانی نہیں کر سکتا، 3 دن کے بعد قربانی نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چھٹے دن اس کو جوش آ گیا اور اس نے کہا لاؤ قربانی کا جانور، لاؤ چھری، لٹاؤ اس کو، پڑھو کلمہ، پڑھو اللہ اکبر، پھیرو چھری، نیت کرو قربانی کی. نہیں، اب قربانی نہیں ہے. اب قربانی کے بدلے آپ کو جانور صدقہ کرنا ہے. قربانی صرف قربانی کے دنوں میں ہے، اس کو کہتے ہیں پابندی. ابھی جو میں نے کہا کہ جہاں پابندی ہے وہاں پابندی ہے، جہاں آپ پر پابندی نہیں ہے وہاں آپ کو چھوٹ ہے. رنگ کی پابندی نہیں، رنگ کی چھوٹ. قربانی کے جانوروں میں سے کون سا جانور آپ کرنا چاہتے ہو جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، اس کی چھوٹ ہے. خصی جانور فضیلت رکھتا ہے، لیکن فضیلت کا معنی یہ نہیں کہ جو خصی نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بھی چھوٹ ہے. خصی کرو یا نہ کرو، دونوں طرح جائز، اس کو کہتے ہیں چھوٹ. جہاں پابندی ہے وہ کیا ہے؟
کہ قربانی 3 دن ہے. 3 دنوں کے اندر جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ یا تو خود اپنا جانور ذبح کرے یا حصہ لے تو وہ قربانی کرے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پورا سال اتنا پیسہ پڑا ہو. زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو، اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جس کے پاس سال بھر اتنی رقم یا اتنا زیور، اتنا مال پڑا ہوا ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ نکلے گی. یہ زکوٰۃ کے لیے. قربانی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ ہو. پہلے دن ہو، پہلے دن نہیں ہے تو دوسرے دن ہو جائے تب بھی قربانی ہوگی. دوسرے دن بھی نہیں تھا پیسہ، تیسرے دن اللہ نے کہیں سے دے دیا، اب چونکہ دن تو ہے اب کر لو قربانی. تو 3 دنوں کے اندر اندر جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو جائے اس پر قربانی لازم ہے، نہ کرے تو گناہ ہے. عید کے دن کا معاملہ آپ نے سن لیا کہ عید کے دن کے اندر تینوں دن شامل ہو گیا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ ہے قربانی. پھر یہ فرماتے حضرت جابر فلما وجہہما، پھر انہیں قبلہ رو لٹایا، یعنی جانوروں کے منہ قبلے کی طرف کیے. تو ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں. ابھی آپ اس طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں نا، تو آپ کا چہرہ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے، قبلہ رخ ہیں آپ. کعبۃ اللہ، قبلہ دونوں کا ایک نام لیا جاتا ہے. نماز بھی کعبے کی طرف، ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اس طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے. تو جانوروں کو بھی قربانی کرتے وقت ان کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہوتا ہے. تو قبلہ رو حضور نے ان کو لٹایا. قال، فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین. اب حضور نے اپنی زبان اقدس سے کیا پڑھا؟ میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا. کس کی طرف؟ اللہ پاک کی طرف. یعنی میری توجہ ادھر گئی، دھیان وہاں گیا. کہاں گیا؟ اللہ کی طرف. جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی اس طرف اشارہ کیا کہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب آسمان و زمین کو جب پیدا کرنے کی بات آتی ہے تو آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس میں آ گئی. آسمان میں سورج، آسمان میں چاند، آسمان میں تارے، آسمان میں بادل، یہ سب اللہ کا پیدا کرتا ہے. پھر زمین کی طرف نظر کرو، زمین میں سمندر، زمین میں پہاڑ، زمین میں درخت، زمین میں معدنیات، پتھر، فصلیں، کھیتیں، باڑیاں، جو چیز زمین سے تعلق رکھتی ہے، ریت، مٹی، خاک، سب زمین میں آ گئی. حضور نے فرمایا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر لیا. علی ملت ابراہیم حنیفہ، فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ تمام امتوں کے باپ ہیں. تمام نبیوں میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ کے رسول نے باپ کہا ہے. باپ، کیونکہ ایک حدیث میں صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟
کیا ہیں؟ ما حاضر اضحی، قربانیاں کیا ہیں؟ تو جواب میں حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اب جتنے لوگ قربانی کرتے ہیں آپ سب میں سے جو بھی، وہ کیا کرتا ہے؟ سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اور کون سی سنت موجود ہے؟ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 2 نبیوں کی سنت تو خود ہمارے پاس آ گئی۔ اور ویسے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ جتنے پیغمبر آسمانی کتابوں کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، جو قومیں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں ان کے اندر قربانی ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ آسمانی کتابوں والے ہیں اگر، تو پھر ان میں قربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ دراصل یہ قربانی حضرت ابراہیم سے اس طرح شروع ہو گئی کہ آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں کہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ان کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا مرضی ہے۔ بیٹے سے اس لیے پوچھا کہ بیٹے کا خیال بھی ثابت ہو جائے کہ جیسے باپ کی مرضی ہے ویسے بیٹے کی بھی مرضی ہے، باپ اور بیٹا دونوں ایک طرف ہو جائیں، ایک ہی سمت ہو جائے۔ تو باپ کی بھی مرضی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب خواب کس نے دیکھا تھا؟ نبی نے، پیغمبر نے دیکھا تھا۔ تو پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ عوام کا خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا خواب شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ حجت کا مطلب اتھارٹی ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے وحی، اللہ کی طرف سے وحی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یعنی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو مجھ سے؟ آپ پیغمبر ہو، آپ باپ ہو، آپ کو خواب میں اللہ نے دکھایا ہے میرے گلے پر چھری چلاتے ہوئے، تو میں تو اللہ کے لیے ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، چلائیے چھری، آپ ذبح کیجئے مجھے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قرآن کے الفاظ ہے کہ اس نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا دیکھیں گے۔ یعنی میں نہ روؤں گا، نہ چلاؤں گا، نہ میں ہاتھ پاؤں چلاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، ثابت قدم رہوں گا۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں جذبہ۔ تو میں نے ذرا سی بات بتائی آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ خالی امتحان لینا تھا ان کا، ٹیسٹ، وہ کامیاب ہو گئے امتحان میں، تو اللہ نے فرمایا ان ھذا الاول بلاء المبین، بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا، وہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کی جگہ جانور رکھ دیا اور جانور پر چھری چل گئی۔ بس وہ یادگار ہے، وہ دن اور آج کا دن، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چھریاں جانوروں پہ چلتی رہیں گی۔ عقیدے کی ایک اور بات اس سے معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو دن یادگار ہو اللہ نے اس کو قائم رکھ دیا۔ تو یادگاروں کا دن منانا، ایسی یادگار جس کا تعلق
عبادت سے، نیکی سے، اچھائی سے، صالح اعمال سے ہوں، وہ یادگار باقی رکھنا یہ کوئی بدعت یا یہ کوئی حرام، یہ کوئی خراب عمل نہیں ہے۔ جس طرح ہم یادگار کے طور پر میلاد النبی بھی کرتے ہیں، ہم یادگار کے طور پر یوم آزادی بھی منا لیتے ہیں، تو جو چیز ایسی ہو جس میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ بطور یادگار کے منائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ان کا زمانہ ختم ہونے کے بعد بھی ہر دور میں چل رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یادگار کو قائم رکھا۔ یہ آپ کیا سن رہے ہیں حدیث میں؟ کون کر رہا ہے قربانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں نا۔ تو یہ یادگار کس نے قائم کیا؟ رسول اللہ نے باقی رکھا، چنانچہ باقی ہے۔ اب کیا فرمایا؟ وما انا من المشرکین، فرمایا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، حضور نے فرمایا۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ قربانی مشرکین بھی کیا کرتے تھے، کفار مکہ کے مشرکین، وہ بھی قربانیاں کرتے تھے، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر کرتے تھے، بت پرست تھے، تو بتوں کے نام پر چھری پھیرا کرتے تھے۔ بسم اللہ والعزیٰ یہ پڑھتے تھے، لات عزیٰ کے نام پر۔ تو لات اور عزیٰ جو ہے وہ بتوں کے نام تھے، ان کے جتنے بت تھے اتنے نام تھے، بڑے بڑے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، لات، حبل، عزیٰ، فلاں فلاں، ہے نا، بتوں کے نام تھے۔ ان بتوں کے نام پر وہ لوگ جانوروں کو لٹا کر ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں۔ پھر آیت شریفہ، یہ آیت شریفہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ آیت قرآن پاک کی، یہ پڑھی حضور نے، یعنی یہ فرمایا کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے، یہ فرمایا۔ تو یہ آیت بھی آ گئی قرآن میں اور حضور نے یہی آیت پڑھ لی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نماز بھی اللہ کے لیے۔ ابھی سورہ کوثر میں آپ نے سنا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، تو نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، عبادت ہے نماز۔ پھر فرمایا ونسکی، اور قربانی بھی اللہ کے لیے، تو قربانی جو کی جاتی ہے وہ اللہ کے نام پر کی جاتی ہے۔ ومحیایا ومماتی، جینا اور مرنا دونوں اللہ کے لیے، یعنی جب تک جیتے رہو اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کی رضا میں جیو، اور جب مرو تو اللہ کے نام پر مرو، اللہ کا نام لیتے ہوئے مرو، اللہ کے دین پر موت آئے تمہیں، اس کو کہیں گے اللہ کے لیے مرنا۔ کلمے پر موت کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ مرتے ہوئے یہ توفیق دے دے کہ آپ پڑھتے ہوئے جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ہے، مگر کلمے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جب موت آئے تو آپ اسلام کی حالت میں مریں، مسلمانی کی حالت میں مریں، ورنہ تو مشرک بھی تو مرتا ہے نا، کافر بھی مرتا ہے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی تو مرتا ہے، اور جانور بھی تو مرتے ہیں۔ مسئلہ مرنے کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام پر مرنے کا ہے، فضیلت مرنے کی نہیں ہے، فضیلت دین اسلام پر مرنے کی ہے، یہ ہے دماغ میں آنے والی بات۔
کہ اللہ سے دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ تو مجھے اسلام پر جیتا رکھ، یا اللہ تو مجھے اسلام پر موت دے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی کہ ایسا مرنا اللہ کو نہیں چاہیے، ورنہ تو سبھی کو مرنا ہے، مگر اس مرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتے بلی کی موت ایسی موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو سب کو مرنا ہے، لوگ اٹھا کے دفنا دیں گے جا کر، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب موت آئے تو اللہ رسول کے نام پر آئے۔ تو آپ نے آیت شریفہ پڑھی لا شریک لہ، فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، اللہ ایک ہے، رب واحد ہے، معبود واحد ہے، اسی ایک کی عبادت۔ پھر آپ نے کیا پڑھا؟ حضور نے یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبحا۔ یہ حدیث شریف یہاں ختم ہو رہی ہے کہ حضور نے پھر یہ پڑھا کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس کا حکم ملا قربانی کا، اور یہ فرمایا کہ میں مسلمین میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، مطیعین میں سے ہوں، اللہ کے ماننے والوں میں سے ہوں، اور اے اللہ اللہم منکا، یہ تجھ سے ہے، یعنی تیرے توفیق سے ہے، تو نے مجھے یہ ہمت دی، توفیق دی کہ میں قربانی کر رہا ہوں تیری راہ میں، نہیں تو پیسہ ہونے کے باوجود قربانی کوئی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ایسا دل نہ ہو، ایسا جذبہ نہ ہو۔ پیسہ گھر میں پڑا ہوا ہوگا، جیب میں پڑا ہوا ہوگا، بینک میں پڑا ہوا ہوگا، مگر ہو سکتا ہے وہ قربانی نہ کرے، کیوں کہ توفیق نہیں ہے نا، تو توفیق تو اللہ کی طرف سے۔ تو حضور نے فرمایا اللہم منکا، یہ تیری طرف سے ہے، تجھ سے ہے، ولکا، اور تیرے لیے ہے، یہ قربانی تیرے لیے ہے، عن محمدن، یہ محمد کی طرف سے ہے، میں محمد ہوں، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، اور وہ امتی ہی، اور محمد کی امت کی طرف سے بھی ہے۔ کیونکہ جانور کتنے تھے یاد ہے آپ کو حدیث میں جو ذبح کر رہے تھے حضور؟ کتنے تھے؟ 2۔ یہی سنا نا آپ نے حدیث میں، 2 خصی چت کبرے سینگ والے بکرے جن کو حضور نے عید کے دن ذبح فرمایا، 2 تھے نا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے اللہ محمد کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے۔ تو گویا کہ حضور نے ایک جانور اپنی امت کے ثواب کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر کیا پڑھا اس پر؟ بسم اللہ واللہ اکبر، شروع اللہ کے نام سے ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا۔ اب یہی پڑھا جاتا ہے قربانی پر۔ جس جانور پر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے وہ حرام ہے، مردار ہے، بھول میں نہ پڑھا تو جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر جانتے ہوئے یاد ہوتے ہوئے اگر چھری پھیرنے والا جو چھری پھیر رہا ہے وہ چھری پھیرتے وقت یہ نہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور ناجائز، حرام، مردار ایسا، اور گناہ ہوگا اس کو۔ اس لیے یہ بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے نا، یہ توڑ ہے اس کا کہ جو مشرکین پڑھتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام پر، بتوں کے نام پر، اس کا توڑ اللہ نے بتایا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی مخلوق ہو، تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو تم جب اپنے جانور پر چھری پھیرو تو تم کہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ حدیث پاک جو ہم نے آج سنی، اور اس میں قربانی کے مسائل بھی سن لیے، قربانی کے فضائل بھی سن لیے چند، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری قبول فرما، مولا کریم
انشاءاللہ اسی طرح اتوار کو درس ہوتا رہے گا اللہ نے چاہا تو. اور آپ تمام حضرات سے گزارش بھی ہے کہ ایک دوسرے کو اس درس کی اطلاع بھی دیتے رہیں, ایک دوسرے کو ترغیب, دعوت, نیک بات کی دینا, یہ تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کر. یا اللہ جو کچھ ہم نے حدیث پاک سنی ہے, قرآن کی آیت سنی ہے, قرآن کی سورت سنی ہے, اس کو قبول فرما, درود شریف قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما. صحابہ کرام, اہل بیت عظام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو, حاجتوں کو پورا فرما. قربانی کی ہم سب کو توفیق عطا کر. اللہم یا رب العالمین. انشاءاللہ اجتماعی قربانی ہر سال کی طرح یا قادری مسجد میں ہو رہی ہے. جن جن حضرات کو حصہ لینا مقصود ہو یا پورا جانور قربان کروانا مقصود ہو, وہ جلد از جلد رابطہ فرما لیں اور اپنے عزیز و اقارب کو, آس پڑوس کو, دوست احباب کو بھی اس کی اطلاع کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.